میں یہاں پر اپنی بات کو ادھورا سمجھوں گا اگر حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کا ذکر نہ کروں، اس وقت آپ کے لاکھوں مریدین تھے انڈیا کے اندر، ہے جی، تو آپ نے اپنے مریدین کو اعلان کیا، ہندوستان کے چپے چپے بھی پہنچے، آپ نامی گرامی پیر بھی تھے، خالی پیر نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، جعلی پیر نہیں تھے، تسبیح پھیرنے والے، پیسے کمانے والے، جیبیں گرم کرنے والے نہیں، بہت بڑے سید بھی تھے، عالم بھی تھے، اور میرے نبی کے غلام بھی تھے، جی۔ اس وقت آپ ہندوستان کے ایک ایک چپے میں پہنچے، آپ نے اعلان کیا، اپنے مریدین کو کہا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا۔ یہاں پر وضاحت کر دوں، ایک موجودہ مسلم لیگ ہے، یہ اس کی بات میں نہیں کر رہا، یہ اور ہے، وہ اور تھی، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، کہا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنی مریدین کو تاکید فرمائی کہ تم نے بابا قوم کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پھر بابا قوم جب سیالکوٹ تشریف لائے تو حضور قبلہ امیر ملت نے استقبالیہ میں کل آور اشتہار شائع کیا، تو لوگوں نے کہا پیر صاحب سے، پیر جی آپ نے ایک داڑھی والا شخص اپنا امام بنا لیا، کیا بات ہے؟ تو پیر صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ پیر صاحب فرمانے لگے ہم نے مسٹر جناح کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل بنایا ہے، رہی بات امامت کی، جب مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری آئے گی تو محمد عربی کے غلام ہی کھڑے ہوں گے۔ ہم نے صرف مسٹر جناح کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے پاکستان کو دنیا کے خطے پہ لا کے دکھایا۔ یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں اور نگاہوں سے یہ خطہ مار سے وجود میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نواب آف کارابا جو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھا، تو جب ووٹنگ ہوئی اس نے اپنا ووٹ پاکستان کو دیا۔ اس کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نواب آف کارابا نے کہا بیٹا جب رات کو سویا قسمت نے انگڑائی لی، مقدر جا دیا، محمد عربی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ تشریف آئے خواب میں، حضور نے فرمایا کہ تو نے ووٹ پاکستان کو دینا ہے، کہیں اور نہیں دینا۔ کہا جب حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنے لبھائے مبارک ہلانے کے حکم دیا تو پھر میرا ارادہ چینج ہو گیا۔ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ پاکستان حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا سے اور خصوصی عنایت سے وہاں سے وجود میں آیا ہے۔ تو اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کریں، یہ پاک اور ستان، یہ پاک اور ستان، ستان کے علاقے سے یہ جو لفظ ہے ترتیب پایا ہے، مرکب ہے، مفرد لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ پاک کا عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے طیبہ، کیا بنتا ہے؟ طیبہ۔ سارے بولو پاک کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ طیبہ۔ اگر آپ ترجمہ کریں ستان کا تو عربی میں بنتا ہے مدینہ۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ۔ پاکستان کا معنی کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ۔ اور یہ واقعی مدینہ پاک کا صحیح عکس ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک، وطن اور حکومت ریاست مدینہ تھی، اس کے بعد دوسرا ملک پاکستان ہے جو وہاں سے وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہے۔ تو اس وقت پاکستان پوری روئے زمین پر ایک واحد ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ہے اور اسی بنیاد پر یہ وہاں سے وجود میں آیا ہے۔ تو اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا، اس کے لیے اپنی
ہر قسم کی قربانی دینا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان بنا بھی خون سے تھا، اور اگر پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا آپ یا اپنی نسلیں کٹانی پڑی تو ہم اپنی نسلیں کٹا کے اپنے اس ملک کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ مسلمان کیسے کٹتے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس خطہ ارض کے لیے۔ تو 10 لاکھ شہیدوں نے اس ملک کی آبرو کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ابراہیم استاد فرماتے ہیں میں اس شخص کی کہانی کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے آگے ابراہیم استاد کو بتایا کہ جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ہمارے پیچھے سکھوں کی امداد کی۔ ہم کماد کے ایک کھیت کے اندر چھپ گئے، ہمارا چھوٹا سا قافلہ تھا، ہم کماد کے کھیت میں چھپ گئے تو باہر سکھ کھڑے ہوئے تھے جو ہماری بو سن رہے تھے کہ اندر کوئی چھپ تو نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے دم دبا لیے، اپنی سانسیں روک لی۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بار بار کماد کے کھیت کی گرمی کی وجہ سے روتا تھا۔ ہم سارے لوگ اس کو گھورتے تھے کہ یہ ہمیں بھی مرائے گا اور خود بھی مرے گا۔ پھر کیا ہوا، اس بچے کی ماں نے اپنے لختے جگر کا نور نظر کا گلا اپنے ہاتھ سے دبا دیا، کہا بچے تو مر جا، ہم سلامت ہو کے پاکستان میں چلے گئے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، پاکستان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ماں سے وجود میں آیا ہے۔ ایک اور شخص کی کہانی سنیے، وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے سکھ لگے ہوئے تھے، سکھوں نے بڑی قیامت توڑی ہے۔ جب پاکستان بنا ہے نا، جو قیامت سکھوں نے توڑی ہے مسلمانوں پر، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا میرے پیچھے سکھ لگے ہوئے ہیں، میرے آگے دریائے ستلج ہے، اور میں کماد کے اندر چھپ گیا، ایک کھیت میں چھپ گیا۔ میں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، ایک لکڑی پکڑ لیتا ہوں اور دریائے ستلج میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، اگر بچ گیا تو بچ جاؤں گا، مجھے تیرنا تو آتا نہیں، نہیں بچا تو موجے دریا میری قبر بن جائے گی اور میں سکھوں کی جلغار سے بچ جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، لاٹھی پکڑی ایک اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی وہ کہتا ہے کہ جب میں چھلانگ لگائی تو میرے دائیں طرف لوگ ہی لوگ جو پانی کے اندر بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو میں ڈر رہا تھا، بیچارے یہ بھی تو میری طرح جانے بچا کر چھلانگ لگا کے تیر رہے ہیں پانی کے اندر۔ تو جب میں نے غور کیا وہ ساری لاشیں تھیں، سارا دریائے ستلج خون سے بھرا ہوا تھا، خون سے لال تھا، صرف میں ایک تھا جو ان کے اندر میں تیر رہا تھا لاٹھی لے کے۔ تو صاحب پاکستان یوں ہی مارج وجود میں نہیں آیا، پاکستان یوں ہی مارج وجود میں نہیں آیا، لاکھوں قربانیاں دے کر یہ خطہ ہمیں ملا ہے۔ اس لیے جنہوں نے اس پاکستان کو بن کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جا کے ان سے پوچھیے۔